بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آنتوں کا انفیکشن ہو جائے تو دہی کا استعمال کریں، انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ کم کھانا، زیادہ چلنا اور کم بولنا حکمت کی نشانی ہے۔ جو عورتیں اپنا رنگ گورا کرنا چاہتی ہیں وہ سونف والا دودھ پیا کریں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ صحت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر بیماری آنے سے پہلے کرو۔ جن کو سر میں درد رہتا ہو تو وہ انگور کے جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ سکون دل اکثر سادہ زندگی اور صاف نیت میں ملتا ہے۔ برے وقت میں کسی سے امید مت رکھو کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کمزور بنا دیتا ہے۔ ہر درد دوا سے نہیں، کبھی کبھی دعا سے بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ قبض رہتی ہو یا پیٹ میں گیس ہو تو گنے کا جوس پئیں، معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حکمت یہ نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ کب خاموش رہنا بہتر ہے۔ گھٹنوں یا جوڑوں میں درد کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایلو ویرا کھائیں، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تندرستی ہزار نعمت ہے اور بے سکونی ہزار بیماریوں کی جڑ۔ شوگر کے مریض کے لیے کولڈ ڈرنک زہر سے کم نہیں، اس لیے ان کا استعمال کم کر دیں۔ دل کو صاف رکھو کیونکہ اکثر بیماریوں کی ابتدا فکر سے ہوتی ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال استعمال کریں۔ آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی کلیاں کریں اور ارک گلاب استعمال کریں، پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ لسی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے، پیشاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور قبض نہیں ہوتی۔ جو لوگ رات کو زیادہ چاول کھاتے ہوں ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے اور معدہ کمزور ہوتا ہے۔ جن کا بلڈ پریشر لو اور جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہو ان کے اندر خون کی کمی ہے۔ جو عورت یہ چاہتی ہو کہ چہرے کا میک اپ اتارتے وقت چہرہ خراب نہ ہو تو وہ کچے دودھ کا استعمال کریں۔ جن بچوں کو سبق یاد نہ رہتا ہو وہ صبح کو دہی کھایا کریں، اس سے یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ مردانہ کمزوری یا وائٹ سیل میں کمی ہو جائے تو ملیٹھی دودھ کے ساتھ کھا لیں، مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بدن میں تھکاوٹ یا کمزوری محسوس ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پئیں، بدن میں دوبارہ چستی آ جائے گی۔ جن کو بواسیر یا قبض کا مسئلہ ہو وہ پانی ٹھنڈا نہیں گرم کر کے پئیں۔ معدے میں بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو پانی میں سونف شامل کر کے پئیں، معدے کی گرمی دور ہو جائے گی۔ سفید آٹے کی روٹی ربڑ کی طرح سخت ہو جاتی ہے جس کو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ تاکہ معدہ خراب نہ ہو۔ اگر بخار میں باڈی ٹیمپریچر کم نہیں ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لیں، بخار اتر جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ جوانی ہمیشہ قائم رہے تو کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جو عورت حاملہ ہو وہ کھیرے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اس سے بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ دماغی تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو میٹھے آلو ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جائے گا۔ ریڑھ کی ہڈی درد کرنے لگے تو دیسی مرغی کا گوشت کھاؤ، ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ خون گاڑھا رہتا ہو تو ادرک والا پانی رات کو پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو وہ ہری مرچ ہر کھانے میں ضرور کھائیں، یہ سانس کی بیماری سے بچائے گی اور خون کو جمنے نہیں دے گی۔ جن کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ کھیرے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ خون کی کمی اور پیشاب کے انفیکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو دہی کا استعمال روزانہ کیا کریں۔ بال لمبے، گھنے، چمکدار اور نرم و ملائم بنانا چاہتے ہو تو بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بالوں میں لگاؤ، بال مضبوط ہو جائیں گے۔ کھانسی بہت زیادہ ہونے لگے تو کلونجی والے پانی کا ایک گھونٹ پی لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط بنانا چاہتے ہو تو دودھ میں شہد شامل کر کے پیا کرو، اس سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔
جو لوگ پیٹ کے بل سوتے ہیں وہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ جن کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے تو وہ پکے ہوئے کیلے کھائیں، اس سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے گرمی کا احساس کم ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی جلد کو گورا بنانا چاہتے ہو تو گائے کی چربی سے ہاتھوں کی مالش کرو، اس سے سامنے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ اگر بات کرتے ہوئے منہ سے بدبو آئے تو بنا چینی کے لیمن جوس بنا کر پئیں، بدبو دور ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی کمر میں درد نہ ہو تو نہار منہ ایک درجہ پانی پھل کھا لو۔ چہرے کی جلد چمکدار اور پرکشش بنانا چاہتے ہو تو کھیرے اور لیموں کا رس ملا کر پیا کرو، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جن کا معدہ کمزور ہو وہ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پیا کریں، اس سے ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جسم میں بلغم ریشہ ہو تو انگور کھاؤ، اس سے ریشہ ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں میں چڑچڑا پن زیادہ ہو وہ آلو بخارے کا جوس بنا کر پیا کریں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ریڑھ کی ہڈی مضبوط بنانا چاہتے ہو تو تکیے کے بغیر سونے کی عادت ڈالیں۔ جن لوگوں کو شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ مکئی کا استعمال کیا کریں، اس میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے، یہ خون کی کمی دور کرتی ہے۔ نزلہ زکام یا گلے میں خراش ہو تو تازہ گنے کا رس پی لو، گلے میں خراش اور نزلے کے لیے بہترین علاج ہے۔ معدہ مضبوط بنانا چاہتے ہو تو صبح کے ناشتے میں تھوڑے سے جامن کھا لیں، اس سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جن کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلموں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور ساتھ 1 چمچ شہد کھا لیں۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ نکسیر کا خون بند نہ ہو رہا ہو تو ہری دھنیا کا پانی نکال کر سونگھیں، خون بند ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح کا ناشتہ ٹائم پہ کریں۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے گریز کریں کیونکہ اس سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کینسر کی بیماری ہو وہ روزانہ اجوا کھجور کھائیں، آہستہ آہستہ کینسر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ خاموشی اکثر ان سوالوں کا جواب ہوتی ہے جو لفظوں سے نہیں دیے جا سکتے۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، لوگوں کے بغیر بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ عزت ہمیشہ کردار سے ملتی ہے، دولت سے نہیں۔ جو شخص صبر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ زندگی کی ہر جنگ جیت لیتا ہے۔ دل صاف ہو تو چہرے کی خوبصورتی خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو ہار ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ رشتے الفاظ سے نہیں، احساس اور اعتماد سے قائم رہتے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، لباس سے نہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، بس حوصلہ قائم رکھو۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا۔ حکمت مند وہ ہے جو اپنی زبان، غصے اور اپنی خواہشات پر قابو رکھے۔ جسم کی تھکن آرام سے ختم ہوتی ہے مگر دل کی تھکن صرف سکون سے۔ سادہ غذا اور پاکیزہ نیت لمبی زندگی کا راز ہے۔ ہر بیماری دوا نہیں مانگتی، کچھ درد صرف محبت اور توجہ سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو شخص وقت پر سوتا اور وقت پر جاگتا ہے وہ آدھی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں سے بھی سبق سیکھ لے۔ پریشانی دل کو کمزور اور شکر دل کو مضبوط بناتا ہے۔ صحت مند جسم میں ہی روشن سوچ اور مضبوط ارادے جنم لیتے ہیں۔ سب سے بہترین دوا مسکراہٹ، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ حکمت یہ ہے کہ انسان بولنے سے پہلے سوچے اور غصے سے پہلے صبر کرے۔ صحت کا خزانہ وہی سنبھال سکتا ہے جو اپنی عادتوں کو سنوار لے۔ کم کھاؤ، غم کم کرو اور زیادہ مسکراؤ، یہی اچھی زندگی کا راز ہے۔ دل کی صفائی جسم کی صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جو شخص شکر گزار رہتا ہے اس کے دل میں سکون خود آ جاتا ہے۔ ہر تھکن نیند سے نہیں جاتی، کچھ تھکن محبت اور دعا سے ختم ہوتی ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو زیادہ بولے بلکہ وہ ہے جو صحیح وقت پر خاموش رہے۔
صحت صرف جسم کی نہیں، خیالات کی بھی ہونی چاہیے۔ غصہ انسان کو کمزور کرتا ہے جبکہ صبر اسے مضبوط بناتا ہے۔ اچھی صحبت، اچھی غذا اور اچھی نیت کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ حکمت یہ نہیں کہ ہر مسئلہ فوراً حل ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ مشکل میں بھی سکون قائم رہے۔ صحت کی اصل بنیاد صاف دل، صاف نیت اور سادہ زندگی ہے۔ جو شخص اپنی عادتوں کو بدل لیتا ہے وہ اپنی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ خاموشی کبھی کمزوری نہیں بلکہ اکثر بڑی دانائی ہوتی ہے۔ زیادہ فکر جسم کو تھکا دیتی ہے اور زیادہ شکر روح کو طاقت دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے، ضد پر قائم نہ رہے۔ سکون بازاروں میں نہیں، اپنے اندر کی خاموشی میں ملتی ہے۔ جسم کی بیماری دوا سے ٹھیک ہوتی ہے مگر دل کی بیماری محبت سے۔ جو اپنے نفس پر قابو پالے وہ دنیا کی بڑی جنگ جیت لیتا ہے۔